السلام علیکم۔ آج ہم ایلڈوس ہکسلے کی مشہور کتاب بریو نیو ورلڈ کی دنیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کتاب کے کچھ اہم حصے ہیں اور ساتھ ہی وہ جو آن لائن بات چیت ہوتی ہے اس کے بھی کچھ نکات ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کتاب آج بھی لوگوں کو کیسے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ اس مستقبل کی دنیا کی وہ تہہ تک پہنچنا ہے، یہ سمجھنا کہ ورلڈ اسٹیٹ کا نظام کیسے چلتا ہے، کون سی قدریں ہیں جن پر وہ کھڑا ہے، اور سب سے اہم بات، خوشی اور استحکام کے نام پر کیا کچھ قربان کیا گیا ہے، انفرادی آزادی کا تصور وہاں کیا ہے۔ ہاں، تو ہمارے ذرائع ہمیں لندن کے سینٹرل لندن ہیچری اینڈ کنڈیشننگ سینٹر سے لے کر نیو میکسیکو کے سیویج ریزرویشن تک لے جاتے ہیں، اور پھر واپس لندن، جہاں کرداروں کا تصادم ہوتا ہے اور وہ المناک انجام۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ بہادر نئی دنیا بظاہر کتنی کامل لگتی ہے اور سطح کے نیچے کیا چل رہا ہے۔ جی، ہم خاص طور پر سماجی انجینئرنگ کے طریقوں پر بات کریں گے، یعنی وہ ذات پات کا نظام، پھر وہ کنڈیشننگ پیدائش سے پہلے اور بعد میں بھی، اور یقیناً سوما، وہ دوا جو اس معاشرے کے استحکام کی کنجی ہے۔ ساتھ ہی ہم برنارڈ مارکس، ہالموٹس واٹسن اور خاص طور پر جان دی سیویج جیسے کرداروں پر بھی غور کریں گے جو اس نظام کے لیے ایک چیلنج بن کر ابھرتے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ آن لائن مباحثوں میں ان کرداروں اور موضوعات کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ تو آئیے اس دنیا کا جائزہ شروع کرتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ہی بڑا دلچسپ ہے۔ سینٹرل لنڈن ہیچری اینڈ کنڈیشننگ سینٹر، یہ کوئی اسپتال نہیں ہے بلکہ ایک فیکٹری جہاں انسان بنائے جاتے ہیں، پروگرام کیے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد کمیونٹی، شناخت، استحکام، یعنی کمیونٹی، آئیڈینٹی، سٹیبلٹی۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ایک فیکٹری ہے۔ انسانوں کی پیدائش یہاں وہ ایک صنعتی عمل ہے، فرٹیلائزیشن لیب میں ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو نچلی ذاتیں ہیں، گیما، ڈیلٹا، ایپسلون، ان کے لیے بوکنوفسکیز پروسیس استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ آپ سمجھیں کلوننگ کا ایک طریقہ ہے۔ ایک انڈے سے درجنوں بلکہ 96 تک ایک جیسے جڑواں بچے۔ ایک جیسے؟ جی ہاں، بالکل ایک جیسے۔ مقصد صاف ہے، سماجی استحکام، مطلب فیکٹریوں کے لیے، دوسرے کمتر سمجھے جانے والے کاموں کے لیے معیاری یکساں کارکنوں کی فوج تیار کرنا۔ اور یہ عمل صرف پیدائش تک نہیں ہے، ان ایمبریوز کو بوتلوں میں پالا جاتا ہے، اور وہیں ان کی سماجی تقدیر وہ طے ہو جاتی ہے۔ الفا جو سب سے اوپر ہے سے لے کر ایپسیلون تک جو سب سے نیچے ہے، ہر ایک کو مختلف کیمیکلز، الگ ماحول دیا جاتا ہے۔ جیسے کتاب میں ذکر ہے، ایپسیلون کو کم آکسیجن ملتی ہے جی، تاکہ وہ ذہنی طور پر پسماندہ رہیں اور ظاہر ہے سوال نہ کریں۔ یہ تو ذہن پر پیدائش سے پہلے ہی کنٹرول ہے۔ بالکل، اور بنیادی فلسفہ یہ ہے، جیسا کہ ڈائریکٹر خود کہتا ہے، میکنگ پیپل لائک دیئر ان اسکیپیبل سوشل ڈیسٹنی، یعنی لوگوں کو ایسا بنانا کہ وہ اپنی طے شدہ سماجی حیثیت کو پسند کریں، مجبوری کو محبت بنا دینا۔ واہ، اور یہ مقصد حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے کنڈیشننگ، جو پیدائش سے پہلے شروع ہو کر ڈیکینٹنگ، جسے وہ پیدائش کہتے ہیں، کے بعد بھی پوری شدت سے جاری رہتی ہے۔ کنڈیشننگ کے طریقے تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ انفیکٹ نرسریز میں نیو پیولووین طریقے، یعنی پیولوف کے تجربات کی طرح رد عمل کو مشروط کرنا۔ ایک مشہور سین ہے کتاب میں، ڈیلٹا بچوں کو خوبصورت پھول اور کتابیں دکھائی جاتی ہیں۔ جی ہاں، وہ ان کی طرف لپکتے ہیں، لیکن جیسے ہی چھوتے ہیں انہیں تکلیف دہ بجلی کے جھٹکے لگتے ہیں اور خوفناک آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ مقصد بہت واضح اور آپ کہیں عملی ہے۔ نچلی ذاتوں کو فطرت اور علم سے نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ دیکھیں، فطرت مفت ہے، ریاست کو اس سے کوئی معاشی فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اور کتابیں خطرناک ہو سکتی ہیں، وہ خیالات پیدا کرتی ہیں۔ صحیح۔ اس لیے انہیں کنڈیشن کیا جاتا ہے کہ وہ قدرت سے لطف اندوز ہونے کے بجائے مہنگے کھیلوں اور ٹرانسپورٹ پر پیسہ خرچ کریں، یعنی اچھے صارف بنیں، کنزیومرز، اور علم سے دوری انہیں قابو میں رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ہائپنوپیڈیا بھی ہے، یعنی نیند میں سکھانے کا طریقہ۔ بچوں کو سوتے میں مسلسل اخلاقی اور سماجی نعرے سنائے جاتے ہیں۔ جی، وہ تکیے کے نیچے اسپیکر سے؟ بالکل،
اینڈنگ از بیٹر دین مینڈنگ، یعنی مرمت سے بہتر ہے ختم کر کے نیا لے لو. اے گرام از بیٹر دین اے ڈیم، برا بھلا کہنے سے بہتر ہے 1 گرام سوما لے لو. ایوری ون بلانگس ٹو ایوری ون ایلس. یہ باتیں ان کے وہ تحت الشعور کا حصہ بن جاتی ہیں. جی ہاں، یہاں تک کہ موت جیسے بنیادی انسانی خوف کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بچوں کو پارک لین ہاسپٹل فار دا ڈائنگ میں لے جایا جاتا ہے، جہاں وہ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں. انہیں آئس کریم دی جاتی ہے تاکہ موت کا تجربہ خوشگوار لگے. اسے ایک معمول کا غیر جذباتی جسمانی عمل بنا دیا جاتا ہے. یہ سب کچھ سماجی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے ہے، تاکہ کوئی بھی چیز معاشرے کے ہموار چلنے میں رکاوٹ نہ بنے. تو اس معاشرے کی بنیاد خوشی اور استحکام پر رکھی گئی ہے، لیکن یہ خوشی کس قیمت پر آتی ہے؟ خاندان، ماں، باپ جیسے الفاظ تو گالی سمجھے جاتے ہیں. بالکل. گہرے جذباتی رشتے، محبت، غم، حتیٰ کہ شدید خوشی بھی مشکوک ہے. ورلڈ کنٹرولر مصطفیٰ مونڈ تو صاف کہتا ہے، ہسٹری از بنک، تاریخ بیکار ہے. ماضی کی تمام جذباتی پیچیدگیوں سے جان چھڑا لی گئی ہے. جی. مضبوط جذبات کو عدم استحکام کا باعث سمجھا جاتا ہے. اس لیے معاشرہ سطحی تعلقات اور جنسی آزادی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ہر کوئی ہر کسی کا ہے، اور اگر کبھی کوئی منفی احساس، کوئی پریشانی سر اٹھانے لگے تو حل موجود ہے. بالکل، فوری حل موجود ہے. سوما یہ ایک طرح کی پرفیکٹ دوا ہے. خوشی کا احساس دیتی ہے، حقیقت سے فرار ممکن بناتی ہے، اور اس کا کوئی ہینگ اوور بھی نہیں. کمال ہے. یہ سماجی کنٹرول کا شاید سب سے مؤثر ہتھیار ہے. لوگ اپنی تکلیف دہ حقیقت سے بھاگ کر سوما کی چھٹی پر چلے جاتے ہیں. آن لائن اکثر یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ کیا سوما آج کل کی اینٹی ڈپریسنس یا سوشل میڈیا جیسی اسکیپزم کی ایک انتہا پسندانہ شکل ہے؟ دلچسپ نقطہ ہے. تفریح کے لیے بھی خاص انتظام ہے. فیلیز، ایسی فلمیں جو صرف دکھائی اور سنائی نہیں دیتی، بلکہ آپ انہیں چھو کر محسوس بھی کر سکتے ہیں. جی، وہ سینسری تجربہ. اور پھر سولیڈیرٹی سروسز یا اورجی پورجی جیسی رسومات ہیں، جہاں 12 لوگ مل کر سوما لیتے ہیں، گاتے ہیں اور پھر جنسی عمل میں مشغول ہوتے ہیں، تاکہ انفرادیت کا احساس ختم ہو اور وہ ایک بڑے اجتماعی وجود کا حصہ محسوس کریں. یہ سب بہت عجیب لگتا ہے. عجیب ضرور ہے، لیکن اس نظام کے لیے منطقی ہے. دیکھیں، انفرادیت خطرناک ہے، اجتماعیت محفوظ ہے. اسی منطق کے تحت آرٹ، سائنس اور مذہب کو بھی قربان کر دیا گیا ہے. اچھا؟ جی. مون بعد میں وضاحت کرتا ہے کہ سچائی اور خوبصورتی کی تلاش اکثر بے چینی اور عدم استحکام پیدا کرتی ہے، اس لیے ان کی جگہ آرام اور سطحی خوشی نے لے لی ہے. سمجھا. یہاں تک کہ بڑھاپے اور موت کی حقیقت کو بھی بدل دیا گیا ہے. لوگ 60 سال تک جوان اور صحت مند رہتے ہیں اور پھر اچانک بغیر کسی تکلیف کے مر جاتے ہیں. تو کوئی زوال نہیں؟ کوئی ظاہری زوال نہیں. لیکن سوال وہی رہتا ہے جو آن لائن فورمز پر بھی بار بار اٹھایا جاتا ہے. کیا یہ کنڈیشنڈ کیمیائی طور پر حاصل کردہ خوشی واقعی انسانی خوشی کہلا سکتی ہے، یا یہ صرف تکلیف کی عدم موجودگی ہے؟ لیکن کیا یہ نظام اتنا کامل ہے کہ ہر کوئی اس میں خوشی خوشی فٹ ہو جائے؟ کتاب ہمیں کچھ ایسے کرداروں سے ملواتی ہے جو اس معاشرے میں پوری طرح سے ہم آہنگ نہیں ہو پاتے. برنارڈ مارکس ایک الفا ہے، یعنی اعلیٰ ذات سے، لیکن جسمانی طور پر وہ اپنی ذات کے معیار سے کچھ کم تر ہے. جی، تھوڑا چھوٹا قد ہے. ہاں، یہ چیز اسے غیر محفوظ اور تنہا محسوس کراتی ہے. وہ نظام پر تنقید کرتا ہے، حالانکہ دل ہی دل میں وہ قبولیت چاہتا ہے. ہاں، برنارڈ کی تنقید اکثر ذاتی احساس کمتری سے جنم لیتی ہے. جب اسے موقع ملتا ہے، جیسے جان دا سیوج کو لندن لا کر، تو وہ اپنی نئی ملی شہرت سے خوب لطف اندوز ہوتا ہے. صحیح. اس کے برعکس ہیلمہولٹز واٹسن ہے. وہ ایک الفا پلس ہے، جسمانی اور ذہنی طور پر کامل، لیکن وہ معاشرے کی سطحیت سے بیزار ہے. اسے لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ گہرا، کچھ معنی خیز لکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن یہ معاشرہ صرف جذباتی انجینئرنگ کے نعرے اور سطحی تفریح چاہتا ہے. تو وہ بھی مس فٹ ہے ایک طرح سے. جی، برنارڈ اور ہیلمہولٹز کی دوستی ان کی مشترکہ بیگانگی اور نظام سے عدم اطمینان پر مبنی ہے. اور پھر لینینا کراؤن ہے، جو شاید بیٹا ذات سے ہے. وہ زیادہ تر معاشراتی اصولوں کی پابند نظر آتی ہے.
وہ سوما لیتی ہے، جنسی آزادی پر عمل کرتی ہے، لیکن دو چیزیں اسے الجھن میں ڈالتی ہیں۔ ایک تو ہنری فاسٹر کے ساتھ اس کا معمول سے زیادہ طویل تعلق، جی، اور دوسرا جان دا سیویج کے لیے اس کے شدید جذبات۔ اس ان احساسات کو سمجھ نہیں پاتی جو اس کی کنڈیشننگ کے خلاف جاتے ہیں۔ لینینا کا کردار دلچسپ ہے۔ وہ نظام کی پیداوار ہے، لیکن اس میں انسانی جذبات کی ہلکی سی جھلک باقی ہے۔ آن لائن مباحثوں میں بعض اوقات یہ نقطہ اٹھایا جاتا ہے کہ شاید لینینا کا کردار ہکسلے کے اپنے زمانے کے صنفی تصورات کی عکاسی کرتا ہے، ایک ایسا کردار جو خواہشات رکھتی ہے لیکن گہری فکری بغاوت سے قاصر ہے۔ بہرحال یہ کردار ظاہر کرتے ہیں کہ مکمل سماجی کنٹرول کے باوجود انسانی فطرت کی کچھ نہ کچھ رمق باقی رہ جاتی ہے، جو نظام کے لیے ایک ممکنہ خطرہ ہے۔ کہانی میں اصل موڑ تب آتا ہے جب برنارڈ، جو لینینا کو متاثر کرنا چاہتا ہے، اسے نیو میکسیکو میں سیویج ریزرویشن کے دورے پر لے جاتا ہے۔ جی، یہ جگہ ورلڈ اسٹیٹ کا مکمل تضاد ہے۔ یہاں گندگی ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، خاندان کا تصور ہے، مذہب ہے اور شدید جذبات اور تکلیفیں ہیں۔ وہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے جان سے، جو سیویج کہلاتا ہے۔ وہ لندا کا بیٹا ہے، جو ورلڈ اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والی ایک بیٹا تھی اور حادثاتی طور پر ریزرویشن میں رہ گئی تھی۔ لنڈا اپنی کنڈیشننگ کی وجہ سے ریزرویشن میں کبھی ہم آہنگ نہیں ہو سکی اور وہاں حقارت کا نشانہ بنی۔ جان ان دونوں دنیاؤں کے بیچ میں پلا بڑا ہے۔ اس کی ماں نے اسے پڑھنا سکھایا اور ورلڈ اسٹیٹ کی کہانیاں سنائیں، لیکن اس نے ریزرویشن کی رسومات، مذہب جو عیسائیت اور مقامی عقائد کا ملغوبہ ہے، اور اقدار کو بھی اپنایا۔ اور شیکسپیئر؟ ہاں، سب سے اہم بات، اسے شیکسپیئر کے کلیات کی ایک پرانی جلد مل گئی جس نے اس کی سوچ، زبان اور اخلاقیات پر گہرا اثر ڈالا۔ برنارڈ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لنڈا اور اس کے تہذیب یافتہ بیٹے جان کو لندن لانا اس کے لیے سماجی طور پر بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ جی، اس کی اپنی حیثیت بڑھ جائے گی۔ بالکل، وہ اجازت حاصل کر کے انہیں لندن لے آتا ہے۔ جان فوراً ہی ایک سنسنی بن جاتا ہے، دا سیویج۔ لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں، لیکن جان لندن کی تہذیب دیکھ کر شدید صدمے اور نفرت کا شکار ہوتا ہے۔ بک نواس کی گروپس اسے کیڑے مکوڑوں کی طرح لگتے ہیں۔ معاشرے کی جنسی آزادی اسے گھناؤنی لگتی ہے۔ وہ شیکسپیئر کے الفاظ "او بریو نیو ورلڈ دیٹ ہیز سچ پیپل ان اٹ" دہراتا ہے۔ لیکن اس کا لہجہ تلخ اور طنزیہ ہوتا جاتا ہے۔ دوسری طرف لنڈا ہے، جو ریزرویشن کی مشقت بھری زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ لندن واپس آ کر فوراً سوما کی مستقل چھٹی پر چلی جاتی ہے۔ وہ حقیقت سے مکمل فرار چاہتی ہے۔ اور اس کا انجام؟ بہت افسوسناک، وہ سوما کی زیادتی سے جلدی ہسپتال میں مر جاتی ہے۔ لنڈا کی موت کا منظر، خاص طور پر جس طرح ڈیلٹا ذات کے کنڈیشنڈ بچے اس کی موت کو ایک غیر اہم واقعہ سمجھ کر کھیلتے رہتے ہیں، وہ جان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ یہ اس کی ورلڈ اسٹیٹ سے نفرت کو انتہا پر پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد جان کا تہذیب سے تصادم کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ لینینا، جو اس کی طرف مائل ہے اور سمجھ نہیں پاتی کہ وہ اسے قبول کیوں نہیں کرتا، جی، اس کے پاس آتی ہے اور خود کو اس پر پیش کرتی ہے۔ جان، جس کے ذہن میں شیکسپیئر کے پاکیزہ محبت اور عصمت کے تصورات ہیں، بالکل، اس کی اس حرکت کو برداشت نہیں کر پاتا اور اسے غصے میں سٹرمپٹ یعنی فاحشہ کہہ کر تشدد پر اتر آتا ہے۔ یہ تصادم لنڈا کی موت کے بعد اور بڑھ جاتا ہے۔ ہسپتال میں جب وہ ڈیلٹا ورکرز کو اپنا روزانہ کا سوما راشن لیتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ اسے برداشت نہیں کر پاتی۔ اچھا۔ وہ سوما کی بوتلوں کو کھڑکی سے باہر پھینکنا شروع کر دیتا ہے، اسے زہر پکارتا ہے اور انہیں آزادی کا انتخاب کرنے کو کہتا ہے۔ لیکن وہ تو سمجھیں گے ہی نہیں۔ بالکل، یہ ایک ایسی زبان ہے جو وہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس سے ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہیلم ہولڈز، جو اتفاق سے وہاں موجود ہوتا ہے، جان کی بغاوت کی شدت اور آزادی کی پکار سے متاثر ہو کر اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اور برنارڈ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تینوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور انہیں مغربی یورپ کے ورلڈ کنٹرولر مصطفیٰ مونڈ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب کا سب سے اہم، آپ کہہ سکتے ہیں، فلسفیانہ حصہ ہے۔ ایک انتہائی ذہین شخص ہے جو کبھی ایک انتہائی ذہین سائنسدان تھا۔ اس نے سچائی کی تلاش ترک کر کے استحکام کی خدمت کو چنا۔ اور وہ وضاحت کرتا ہے۔ جی، بہت وضاحت سے بتاتا ہے کہ ورلڈ اسٹیٹ نے خوشی اور استحکام کو
सच्चाई, खूबसूरती, आर्ट, साइंस और मजहब पर क्यों तरजीह दी? वो दलील देता है कि ये चीजें, गहरा आर्ट, हकीकी साइंस, मजहब, लाजमी तौर पर समाजी अदम इस्तेहकाम, सवालात और नाखुशी पैदा करती हैं। तो आवाम के लिए ये ठीक नहीं? उसके मुताबिक अवाम इस काबिल नहीं कि वो आज़ादी और सच्चाई का बोझ उठा सकें, इसलिए उन्हें कंट्रोल्ड सतही खुशी दी गई है। इसकी दलील में एक अजीब सी, आप कहें, कशिश है ना? डरावनी कशिश। क्या वाकई इस्तेहकाम सबसे बड़ी नेकी है? ये एक मुश्किल सवाल है। मंड, बर्नार्ड और हेल्मोल्ट्ज को तो एक जजीरे पर जलावतन करने का हुक्म देता है, जहां उन जैसे दूसरे गैर मुतमईन ज़हीन लोग भेजे जाते हैं। जी, एक किस्म की इंटेलेक्चुअल जलावतनी। लेकिन जॉन के साथ इसकी गुफ्तगू जारी रहती है। जॉन वर्ल्ड स्टेट की हर चीज़ को मुस्तरद करता है। वो मुतालबा करता है उन तमाम चीज़ों का जिन्हें ख़त्म कर दिया गया है: खुदा, शायरी, हकीकी ख़तरा, आज़ादी, नेकी, गुनाह। और फिर वो अपना मशहूर मुतालबा करता है, आई क्लेम द राइट टू बी अनहैप्पी। मैं नाखुश रहने का हक मांगता हूँ। ये एक जबरदस्त लम्हा है। जॉन वो सब कुछ मांग रहा है जो इंसानी तजुर्बे को गहराई और मानी देता है, चाहे वो तकलीफदेही क्यों ना हो। बीमारी का हक, बुढ़ापे का हक। जी, हर किस्म की तकालीफ का हक। मॉन्ड उसे ये हक दे देता है, शायद ये जानते हुए कि वर्ल्ड स्टेट की दुनिया में ये हक इस्तेमाल करना नामुमकिन है। जॉन इस तहजीब से भागकर सरे के देहाती इलाके में एक पुराने वीरान लाइट हाउस में पनाह लेता है। वो कोशिश करता है कि सादा जिंदगी गुजारे, खेती बाड़ी करे और खुद को पाक करे। जी, वो खुद को तहजीब की आलूदगी और अपने अंदर उठने वाली ख्वाहिशात, खास तौर पर लेनिना के लिए, से पाक करने के लिए सख्त रियाजतें करता है। रोजे रखता है और खुद को कोड़े मारता है। सेल्फ फ्लैजुलेशन। वो एक तरह से माजी के राहबों की तरह तपस्या करने की कोशिश करता है, अपनी रूह को बचाने के लिए। लेकिन वर्ल्ड स्टेट उसे अकेला नहीं छोड़ता। कैसे? उसकी खुद अजियती की खबरें फैलती हैं। एक फैली रिपोर्टर, डार्विन बोनापार्ट, छुपकर उसकी फिल्म बना लेता है। द सैवेज ऑफ सरी नामी ये फैली जबरदस्त हिट हो जाती है। और जॉन एक तमाशा बन जाता है। लोग हेलीकॉप्टरों में उसे देखने आते हैं, जैसे वो चिड़ियाघर में कोई जानवर हो। वो नारे लगाते हैं, उसे कोड़े मारने का मुतालबा करते हैं। ये सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। आखिरकार एक रात जब एक बड़ा हुजूम जमा होता है, जिसमें लनीना भी शामिल होती है, और वो औरजी पोरजी के नारे लगाते हैं, तो जॉन गुस्से, मायूसी और शायद सोमा के असर के तहत अपना आपा खो बैठता है। वो पहले लनीना को कोड़े मारता है और फिर खुद भी उस इज्तमाई जुनून, तशद्दुद और औरजी पोरजी में शामिल हो जाता है। ओ खुदाया! अगली सुबह जब उसे होश आता है और एहसास होता है कि वो क्या कर बैठा है, कि वो उसी तहजीब के गंध में वापस गिर गया है जिससे वो भागा था, तो वो इस जिल्लत और मायूसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। और फिर रिपोर्टर्स और सयाह जब सुबह वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जॉन ने लाइट हाउस की सीढ़ियों से खुद को फांसी लगा ली है। इसके लटकते हुए पैर जो हवा में बेमकसद घूम रहे हैं, किताब का इंतहाई तारीक और नाउम्मीद इख्तिताम है। तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ये हिस्से और इन पर होने वाली बहसें हमें एक ऐसी दुनिया का नक्शा दिखाती हैं जो बाजार कामिल लगती है। कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई समाजी बेचैनी नहीं, हर कोई खुश है। जी, बज़ाहिर। लेकिन ये एक कंट्रोल शुदा सतही खुशी है, जिसकी कीमत इंसानियत के बुनियादी अनासर, इनफरादी आज़ादी, गहरे जज्बात, सच्चाई की तलाश, मोहब्बत, फ़न, मजहब और यहाँ तक कि तकलीफ सहने की सलाहियत की सूरत में अदा की गई है। जॉन की कहानी इस कीमत की शिद्दत को उजागर करती है। वो इस कामिल दुनिया में जम होने से इनकार करता है क्योंकि वो इन इंसानी तजुर्बात को कीमती समझता है जिन्हें वर्ल्ड स्टेट ने बेकार और खतरनाक करार देके खत्म कर दिया है। तो इसका अंजाम सिर्फ उसकी ट्रेजेडी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अलमनाक अंजाम सिर्फ उसकी जाती ट्रेजेडी नहीं, बल्कि इस बज़ाहिर कामिल निज़ाम की गैर इंसानी फितरत और नाकामी पर एक तबसरा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानियत का असल जौहर क्या है। ये किताब हमें आज भी कई सवालात पर गौर करने की दावत देती है। क्या हकीकी खुशी और मुकम्मल इंसानियत के लिए चैलेंजेस, तकलीफें और इंतखाब की आज़ादी लाजमी है?
کیا استحکام اور سہولت کے بدلے ان چیزوں کو قربان کرنا وہ قابل قبول ہے؟ تو نہیں بڑھ رہے جہاں سہولت اور نام نہاد خوشی حقیقی انسانی تجربے کی جگہ لے لے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔